الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ محفل میلاد مصطفیٰ برائے سال ثواب والدہ مرحومہ اور لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا ڈیرہ حاجی برخردار سرگاڑا صاحب ہاں جی اور کون کرا رہے ہیں ٹھیک ہے محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت تقریر تو پہلے میں آپ دوبارہ یہ یاد کروانا چاہنا یہ جڑا انہاں کم کیتا ہے کیوں کیتا ہے اور اس دی ضرورت کی
جنہ چر کسی کام دے مقصد اور ضرورت دا پتہ نہ ہوئے اس کام دے کرن دا سواد نہیں ہوتا. میں ایک بس تے بہ جانا میں نہیں کوئی نہیں پتا میں بیٹھا کیوں ہوں تو یہ جاؤ کی دے تو میرے سفر دا فائدہ کی. سر آپ نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اپنا تو اے بھائی صاحب انہوں نے جانور ایک ذبح کیتا ہے, لنگر پکایا نے, من بھی دعوت دیتی نے, نعت خان بھی بلائے نے, سارا اتنا خرچہ کیتا نے, ٹینٹ وغیرہ ہے سارا سی. تو بھائی کیوں یہ چاہتے نے کہ جڑے ساڈی ماں جی ہوری فوت ہوئے نے سارے رل کے انہاں واسطے دعا کرو. ایک مقصد یہ کہ دعائے بخشش ہو, مغفرت ہوئے. دوسرا مقصد جتھے ذکر ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوتی ہے. انہاں دا مقصد ہے کہ ساڈے گھر اللہ دی رحمت اور برکت نازل ہوئے. اور تیسری چیز جیڑی ساریاں تو ضروری اور اصل مقصود ہے باقی چیزیں دی وجہ تو کہ لوگاں نو اللہ دے دین دی تبلیغ ہوئے. آپ نے جنہ دوستان نے واٹس ایپ چلایا ہے, واٹس ایپ تسی دیکھو گے کہ اگر کوئی دوست تانوں بار بار میسج کرے تو اس دا نمبر تو اس لسٹ اتنا رہندا ہے. جیڑا 6 مہینے بعد سال بعد کرے وہ ہولی ہولی تھلے لگا جائے. تو اے واٹس ایپ دی جو ایپ ہے یہ بھی ذہن انسانی نال میچ کر دی. بندے نے بھی کوئی چیز بار بار یاد آؤندی رہے نا تے او دماغ وچ پہلے نمبر تے رہندی ہے, جڑی نہ یاد کرائیے وہ بھلدی جاندی ہے. اس ذہن انسانی نو مالک بنا کے تو قرآن ایک حکم دیتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, میرے دیاڑے یاد رکھے آئے. آیت ہے نا قرآن میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ دے دیاڑے یاد رکھے آئے. فَذْكُرُونِي, میں یاد کرے آئے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ, میرے نبیان یاد رکھے آئے. پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ, میرے ولیان یاد رکھے آئے. یہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب مالک دی پسند ہے کہ بندے دے ذہن وچوں دین دی گل نکلے نا. دین بندے دے ذہن چرانا چاہیے تو او دے واسطے پھر ضروری ہے کہ بندیاں نو او یاد کروایا جائے. تو اے جڑی اسی بیٹھے ہیں نا یہ یاد ہے. آپ نے سمجھ ذکر دا مطلب کی ہے؟ یاد. ذکر دا مطلب کی ہے؟ یاد کرنا. یاد دے طریقے نے ایک زبان تو کرنا اور ایک دل تو کرنا. تو جدو زبان ذکر کر دیئے تی آواز پیدا ہوں دی, آواز کرنا دے ذریعے دل تک چلی جائے. تو اسی بیٹھ کے در اصل اپنے مالک دا جتنے بیٹھے ہو کیمرہ لگا ہے نا جی میرے ہوتے, میری ہر حرکت نو نوٹ کر دے. بھائی یہ تواڈے تے بھی لگا جی, لگا یا مالک دی طرف ہوئے تواڈی ہر حرکت نو نوٹ کر رہے. کوئی عمل سوچ تو علاوہ جانتا مالک سوچ نو ہے پر سوچن تے سزا نہیں, سوچن تے حکم شرعی نہیں لگتا. تسی سوچو کہ تواڈا کسی بیوی نال فلانی عورت نال نکاح ہو گیا, نہیں ہوندا. تسی سوچو کہ میں اپنی بیوی نے طلاق دے دیتی ہے, ہوندی نہیں, کیونکہ سوچ تے شریعت دا اطلاق نہیں ہوندا, عمل تے ہوندا. اس واسطے سوچ دی چھٹی دیتی گئی. وسوسہ ہے نا, بچنا وسوسہ تو بھی چاہیے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, او شیطان پلید جڑا انسان دے ذہن وچ دل وچ وسوسے ڈالدا ہے, اللہ میں او دے تو تیری پناہ منگنا, بھاویں کوئی جن ہے تے بھاویں کوئی بندہ ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جن وسوسے پائے یا کوئی بندہ پائے, یا اللہ میں تو تیری پناہ.
وسوسے بندے ڈال دینا کہ اے محفل کرانے کا تمہیں کی فائدہ ہوا ہے، یہ بھی وسوسہ ہی ہے، کی لبا جے یہ وسوسہ ہے۔ اور بعد وسوسے بڑے مضبوط ہوندے نے، بندے انہاں نال بہک جاندے۔ تو عزیزو میرے سنگیو، رسول اللہ نے جو سب تو پہلا عمل کیتا ہے میں تو وہ سنانا چاہتا نبوت دا سب تو پہلا عمل کی سی اینو سائڈ تے کر بھائی اولا کر دے اینو ہی کر اولا نہیں چاہیے بھائی اولا ہی دلانا ہے۔ اب میری بات سن، حضور تے وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور گھر تشریف لائے، اپنی بیوی نو فرمایا اما خدیجۃ الکبریٰ نو زملونی مجھے چادر اڑا دو، جدو چادر اڑ کے لیٹے تو دوسری وہی کی آئی یا ایہا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائے۔ اللہ فرمایا قم فانذر یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، لوگاں دین دسو۔ اور پھر اس دی وضاحت کی تھی، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ساریاں تو پہنا گھر والے دسو۔ آیت چلا حکم دیتا، پہلے ڈیفینیشن کی تھی کہ پہلے حکم دیتا کہ ڈراؤ۔ اچھا قرآن پاک دی ترتیب دیکھو، پہلے اللہ فرمایا اقرا پڑھو، یہ مطلب ہے دوجیاں دسن تو پہنا خود پڑھنا چاہیے۔ ساڈا پرابلم ہے آپ پڑھے نہیں ہوندے تو دوجیاں دسنا چاہیے۔ جلدی سمجھ آئی کوئی؟ جیڑا 10ویں چ فیل ہو جاؤ یوٹیوبر بن جائے، سارے جہان نو دین دسن لگ گئے۔ میں نے اس گل دے اعتراض نہیں، اور جو مرضی دسن وہ جانن تے بندے جانن، لیکن جدو ان پڑھ بندہ یوٹیوب تے دین دسدا ہے نا ادو بڑا نقصان کردا ہے۔ جلدی سمجھ آ گئی جائے؟ اور ساڈی پرابلم ہے میرے ورگے بندے ہر شے یوٹیوب تو ویکھ کے لے لیندے، پر چنگی ہونی یوٹیوب تے جو آ گئی۔ جلدی سمجھ آئی کہ نہ؟ میں کئی باری سنگیاں نال شیئر کیتا ہے، میں یوٹیوب تو ویکھ کے تل گڈیا ہے، وہ میں جٹاں دسیا بشاہ جی روتنے نہیں ہونے، میں آخیا میں یوٹیوب تو ویکھیا بڑا سیاح بندہ ہو پہ آندا ہن گڈنا چاہیے، گڈو تسی، انہیں 8 کلے گڈ چھڈے 40 کلو تیل نکلے۔ وہ پھر میں راہ چ کوئی جان دے رہے میں نہ شے کوئی نہ، میں کہہ نہیں چپ کرو کھڑے رہن دو، مینوں بھی یہ لگے بڑے بندے آکھنا باون بال ہے چلو شاید کوئی گل بن جائے۔ وہ 40 کلو تیل نکلے، میں توبہ کیتی اگوں جٹاں تو پوچھ کے وائی کرنی ہے، یوٹیوب تو ویکھ کے نہیں کرنی۔ تو دسنا کی چاہنا وائی تو ان ہوندی ہے وہ تسی کریا کرو، وہ سن تواڈے تو پوچھنی چاہیے۔ دین دا کچھ سانوں پتہ ہے، وہ اتھوں نہ پوچھیا ہے، وہ ساڈے کولوں پوچھ کے ٹریا ہے، ایویں تلاں والی کار تواڈے نال بھی نہ ہوئے۔ متے اشر دیاڑے تسی آکھو بس نکلے تھوڑے نے، گل دی سمجھ آئی سر کے نہ آئی؟ کیونکہ جنوں جیڑا نالج ہوندا ہے نا، لکل فن رجال، ہر فن دے وکھرے بندے نے۔ میں بہت بڑے آیا میاں تو میں جج کو جا کے نہیں گل کرنی، اتنے مختار بھائی کرنا ہوں میں آخا میں تینوں مسئلے باڑے ہوندے میں نگاں کر تو جائی تے آخنا شاہ جی اس فیلڈ دا بندہ ہے وہ نگاں کرو، مہربانی تسی بڑے ریسپیکٹیبل ہو پر تھوڑا جا تہاڈی فیلڈ نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچے بندے کو سبق نہیں پڑھی دا، پکیاں کو پڑھی دا۔ ساڈے بندیاں نے پرابلم ہے ویکھو دین کچیاں بندیاں تو سن دے، کچیاں بندیاں تو سنیا ہویا دین تواڈے کول صحیح حالت وچ نہیں پہنچدا۔ تو مقصد ہے اس محفل پاک دے انعقاد دا کہ لوگاں نو اللہ دا دین یاد کروایا جائے، انہاں نوں دسیا جائے آ تہاڈا دین جی یاد کریا جائے، تاکہ ذہن انسانی چو دین میں محو نہ ہو جائے، ہیٹھا نہ ٹر جائے، بھول نہ جائے۔ اصل مقصد بھائی جی محافل ہے۔
اور اس دی اگلی وجہ مختار صاحب سماعت رسول اللہ نے جڑی آخری تقریر فرمائی ہے نا امت اگے او دے جڑی آخری گل کیتی ہے او یہ کیتی ہے فرمائیے فل یبلغ الشاہد الغائبہ جڑے سن دے پے او دوجیاں دسیا کسے نبی نے اپنی امت دی ڈیوٹی نہیں لائی کہ تسی دین دسیا کیونکہ نبیاں تو بعد کسے نبی آنا ہوندا سی ڈیوٹی نبیاں دی حضور جان دے سن کہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں اس واسطے حضور نے امت دی ڈیوٹی لائی کہ دین دسیا ہے جڑے حاضر ہو غائب تک پہنچا دیو جنہاں نے علم ہے دوجیاں دس دیو بلغ انی ولو آیا ایک آیت بھی صحیح ہوندی ہے دوجیاں تک پہنچاؤ دین دسو تو جو دین سیکھیا ہے پڑھیا ہے جنہ کو سیکھیا ہے وہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ دین دوسرے تک پہنچائے تو ہن جو نہیں پڑھیا جو نہیں سمجھا سکتا ان دی کی ڈیوٹی لے وہ دی ڈیوٹی ہے جڑا پڑھیا ہے جڑا لکھیا ہے جڑا سمجھیا ہے ان صادقے بندیاں بھی کٹھیاں کرے وہ دین دس رسول اللہ نے اللہ فرمایا کہ دسو حضور نے حضرت علی نے فرمایا کھانا تیار کرو کھانا تیار ہویا حضور نے فرمایا سارے بنو ہاشم نو بلا کے لیا بندے گئے حضور دا سارا قبیلہ کیونکہ پہلا گھروں دسنا چاہیے سارا قبیلہ حضور دا کٹھا ہویا کہ آؤ دین سمجھو جدو سارے بنو ہاشم اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ نے انہاں ساریاں نو دعوت دین دیتی کہ میں اللہ دا رسول ہاں من اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا ہے اے قوم میرے تے ایمان لے آؤ ساری قوم بیٹھی سی حضور دا قبیلہ توجہ نال گل سنے حضرت علی تو سوا کوئی کھڑا نہیں ہوا کسی بھی حضور دی مدد دا وعدہ اس تو بعد حضور باہر آنے دسیا اپنے قبیلے تو علاوہ جڑے دوسرے قبائل عرب آئے قریشی پہلے بنو ہاشم نو دسیا پھر باقی قریشیاں دسیا باقی قریشیاں جدو دسیا تے سب تو پہلے ابو بکر صدیق آکھے سنیا میں تواڈے نال عزیزاں نے من میرے اللہ فرمایا سنیا اپنی قوم نو فرماؤ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حضور فرمایا لوگو میں تواڈے ساریاں دی طرف اللہ دا رسول بنے انی رسول اللہ الیکم جمیعا سب دی طرف اللہ میں رسول بنا کے بھیجے تو حضور نے جو پہلا عمل فرمایا وہ سی کھانا پکا کے لوگن بلا کے دین دسیا اور کھانا پکایا دعوت کی دا مطلب ہے اللہ دے نبی اللہ دے حکم نال او کام کیتا ہے جڑا ذہن انسانی دے قریب تر آپ ایک مسئلہ غور نال سننا اللہ تعالیٰ نے سارے نبی اپنے زمانے دیا ساریاں بندیاں نالوں سونے بڑھائے انہوں دی آواز بھی سونی ہوندی ہے تے چہرہ بھی سونا ہوندا تو یہ دی کی وجہ ہے آپ نے کبھی غور کیتا ہے اللہ نبی ایڈے سونے کیوں بنائے اس واسطے کہ اللہ بندے بنائے تے بندیاں وچ ایک کوالٹی ہے کہ حسن دی طرف اٹریکٹ ہوندے اس واسطے اللہ نے انبیاء نو حسن دیتا کہ انہاں نوں ویکھیں ہی آکھن جندہ گلیا ہے ایڈا سونا ہے وہ آپ کڈا سونا ہو سی تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اللہ جمیل و یحب الجمال حسن وچ انسان اٹریکشن فیل کرتا ہے اللہ نے نبی سونے بھی بنائے تے سونی آواز والے بھی بنائے تے سونے خاندان والے بنائے اور پھر ذہن انسانی نو مد نظر رکھ کے نفسیات انسانی مد نظر رکھ کے انسان دی سائیکی نو سمجھ کے رسول اللہ نے نال کھانا رکھے تاکہ اسے پہلو تو کوئی کمی نہ ہوئے اس وجہ تو باجی اسی کھانا بھی پکان دے جے لنگر شریف دے نات یہ میرے نبی دی سنت ہے
کہ محفل دے وچ آن والےاں کھانا کھلانا اور دعوت دین دینا یہ میرے نبی پاک دی سنت ہے اور سب تو پہلی سنت ہے. یہ عمل کردیا ہوا اسی کھانا بھی پکانے ہاں تے دعوت دین بھی دینے ہاں کہ میرے نبی پاک نے اتھوں ہی گل شروع کیتی آئی تے قیامت تک گل بند نہیں ہون دینی. بندیاں نو دین یاد کریں دیا رہنا. اور انسان دا ذہن ایسا ہے بھائی صاحب ان جڑی شے یاد کریں دے رہو وہ یاد رہن دی. تاں ہی تے اللہ ہر رکعت چاہندا ہے پڑھو ایاک نعبد ایاک نستعین تاکہ انہاں نوں بھولے نہ اللہ تو سوا کسی اور دی عبادت نہیں کرنی. توجہ ہے کہ عمران خان نہ بنیا ہے ہر تقریر شروع اتھوں کردا ایاک نعبد و ایاک نستعین تے بابا صاحب دربار تے گئے تو اوتھے جا کے سجدے پے. ہن اے آکسفورڈ دا پڑھیا نے بندے آندے نے جہل بندے جی کام کرتے وہ نیرے جہل نہ کرتے جس لئے عقل نکلن لگے اس لئے پڑھیا دا بھی نکل جاندا جی. میری گل سمجھ آئیے کہ نہیں. عمران خان آکسفورڈ دا پڑھیا بندہ ہے لیکن جدو بابا فرید الدین پاک دے مدار تے حاضر ہوئے سجدے پہ گئے. گل نہیں سمجھ آئی کوئی. ایک پاسے ہونے جڑے سجدے پہ جاندے ہیں دوجے پاسے ہونے جڑے آندے بابے شہی کوئی بھائی جی دو میں نہیں صحیح گل دے وچلے سن. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی. نہ سجدہ کرنا چاہیے مزار نو تے نہ مزاراں تو دور ہونا چاہیے. سجدہ بھی نہ کرو تے دور بھی نہ ہو. عزیز من اللہ دا قرآن سنیے میرے اللہ فرمانے وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عبادت اللہ دی کریا جی او دا کسی نو شریک نہ بنایا جی. اگر آپ سارے رینج نہ ہو تے پہلے تواڈے کول رینج نہ ہون دی گارنٹی لے کے تھوڑی جی گل کر تھوڑی جی پیار نال کر جیڑی شے اسی بنائیے نا کم از کم اینا تے سمجھ لو ان دے دوسان منگنا نہیں چاہیے. نہیں سمجھ میں مطلب تھوڑا جا وضاحت کرنی پڑی. مثلا بھائی صاحب میں سنیا نہ دوجہ ہم تے نہیں نہ آکھنا چاہیے پھر کنٹروورسی ہوندی ہے فرقہ واریت پھیلدی ہے. اور تسی جڑے سنی ہو تسی جاندے ہو پنڈی بٹیاں تو اوتھوں کپڑا لے آؤندے او دے تھلے ماس بن کے تے ملا شریف دا جھنڈا لے دیو. ملا شریف دا جھنڈا سنی لے دیو کسی اور نال گل تے نہیں ہو رہی. تے اس جھنڈے نوں تساں آپ بنایا ہے سی کے بنایا ہے کپڑا لیا کے بنایا ہے وہاں اپنا وڈیا ہے تو بن گیا وہ تو منتا منن دا تہاڈا توک بندا ہے جو بنایا تساں. بھائیا جیڑا اساں بنایا ہے ان دے تو سن منت نہیں مننی چاہیے جائیں سن بنایا ہے ان دے تو منگنا چاہیے. میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ ساڈے سنی بادشاہ ملا شریف دا جھنڈا جے لیندے ہیٹھوں تے دنیا دکھائن لگ پون گے بتیاں بانن لگ پون گے منتا منن لگ پون. خدا دا نا جے سنیا او چھڑ دیو اے کام انج نہیں کریدا. کوئی انہاں تے سکھو تسی کم از کم یار. ٹھیک ہے تسی پیران بڑا من دے میں من لے لیکن پیران سجدہ تے نہیں نہ ہو سکتا. سجدہ تے اللہ نہ ہونا چاہیے. بات ہی سمجھ آئی کہ نہ بھئی سجدہ اللہ نہ ہونا چاہیے یا پیران ہونا چاہیے. اچھا جیڑے اللہ نئے کر دے پیران وہی کر دے کیونکہ وہ دے 5 ویلے کرنا پوندا رہے تو اندرا سال بعد ایک کو کر چھڑیا کا سارا قضا ہو گیا دا. بھئی اللہ نہ کرو رب سجدے دے لائے او دا بنایا بندہ او دے اگے جھکے اللہ نے پسند دے. شرک نہیں کرنا. آئی رمضان تسی پسند کر دے ہو جی دے نال دوان پیار ہوئے ہو کسی اور نو پسند کرے. بھائی اللہ کیسی ایک دو جن بنایا تے نہیں نا جی میں توان نہیں نا پسند ایویں ساڈے نال سب تو زیادہ پیار اللہ نو اللہ بھی نہیں پسند کرتا میرا بندہ ہو کہ کسی اور اگے مڑ کے ہوں جھکتا ہے.
آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سو بھائیو عزیزو، درختاں تے رسے چڑھانے اور درختاں کو جا کے دودھ چڑھانے، یہ کام وہ سن جڑے پرانے دور دے ہندوانہ رسومات سن۔ نبی سونے دے دین میں انہاں چیزاں دی گنجائش کوئی نہیں۔ عزیزان من، علامہ اقبال فرما دینے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ ہو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے میں بڑے بہت بنے آئے، آ بارش آڑا ہے، آ پتر دین آڑا ہے، آ دیاں دین آڑا ہے، انہاں سارے منے منے بنائے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں سنیا جا کے توحید دا درس دے۔ تو اللہ دے نبی نے پھر ڈردے نہیں، آپ توحید دا درس دین واسطے طریقہ کی اختیار کیتا بھی ایک دے قوم گئی آئی میلے تے، انہاں پیچھو بہت کلے جال گئے۔ حضرت ابراہیم نے انہاں کلاڑا لیا، جتنے وڈے وڈے گرو گھنٹال بہت ہے انہاں کلاڑے نال سارے بوئیں تے لیا، جڑا ساریاں تو وڈا کلاڑا ان دے موٹے تے رکھیا۔ آپ گھر آئے تو سو گئے، وہ پچھو میلے تے آئے تو انہاں کیا اوہ ما فعلت ہذا بیالہتنا، وہ ساڑیاں خداواں دا آ حال کون کر گیا۔ انہاں کہا بھی ایک ابراہیم نام دا نوجوان ہے، وہ ایک کام کرتا ہے تے کرتا ہے اور کوئی نہیں لگتا۔ انہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، بس ساڑیاں بوتاں نال تساں انج کیتا ہے۔ انہاں فرمایا کوڑا کدے موڈے تے؟ پھر قوموں کو جواب دے دینا، انہاں کہا ابراہیم تو ان پتہ تے ہے وہ حال بھی نہیں سکتے، تو وہ پھر دوجان کی میں مار سکتے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تو انہیں ہی سمجھانا چاہنا، بس جیڑے حال نہیں سکتے اپنے آپ نو بچا نہیں سکتے انہاں تو ان کی بچانا۔ عزیزان من، یہی گل علامہ اقبال کیتی ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ۔ عزیزان محترم، میں اپنے سارے بچیاں بڑی پیار نال یہ رمز دی گل سمجھا رہا ہوں کہ اللہ والیاں دے مزارات تے گلے نہیں لانے چاہیے۔ میرے نزدیک دی کوئی ضرورت نہیں، میرے نزدیک دی کوئی اصل موجود نہیں، قرآن و سنت جی دی کوئی دلیل موجود نہیں، یہ فقط بزنس ہے۔ داتا صاحب دے مزار تے جاندے ہو، وہ ساڑھے ساریاں تو وڈے ولی نے تو اتھے ساریاں تو باڑے گلے لگے جی جی۔ تو سیانے بندے اسی سوچنا نہیں بھئی انہاں داتا سی سدنیاں دین والے تے انہاں دی گلے ساڈے کول واسطے لگے نے، انہاں نے اسی دین آیا یا تو لینا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بھائیو عزیزو، داتا صاحب دے اگر تسی پیار کرن والے ہو نا، جڑے پیسے گلے چ پیندے اوتھے جڑا نیڑے درس ہے سنیاں دا او دے چو پیسے داتا صاحب دے سالے ثواب واسطے دیتا کرو، او تو تے سارے سی ایم ہوراں کٹ کے لے جانے تے رجنا مڑ کوئی نہیں۔
جیڑی حکومت مزاراں دے چندے کھاوے وہ امیر ہو سکتی ہے؟ گل دی سمجھ نہیں آئی. جیڑا پیر ویلا لب جائے بہندی پچھو اولاد کوئی نہیں ان دی گدی نشین گورنمنٹ آف پنجاب بن باندھی ہے کہ نہ؟ محکمہ اوقاف بنیا کہ نہیں بنیا؟ وہ سارا گورنمنٹ آف پنجاب ہے. جتنے ککڑ چڑھن اسی لے جانے. واہ موج بنی. سواد والی گل ہے پر رجنوں مڑ نہیں رہی. بھائیو عزیزو جیڑی گورنمنٹ قبراں دی کمائی تے چلنا ہے اس کی چلنا ہے. میں تو آنیا نہ بوجھ گورنمنٹ لے جاندی ہے داتا صاحب نو نہ پیسے دی کی لوڑ. داتا صاحب کو جاؤ تے قرآن پڑھیا کرو درود شریف پڑھیا کرو اتنے بہ کے انہوں نے روحانی فائدہ حاصل کریا کرو. وہ پیسے فقیراں غریباں وڈ چھڑیا کرو اپنے پنڈ دے داتا صاحب دے نام. مدرسے دے دیا کرو مساجد مسجد نو دیتے آ جی داتا صاحب دے نام تے پیسے نے انہاں دا اشالے صاحب داتا صاحب کو پاتا. اس گل دے قائل آ باغا جاندا ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب نو دتیا نہیں جاندا کسی غریب نو دتیا جاندا. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آپ دے سکتے ہو دیا کرو. یا آپ کوئی مزار تے لنگر بن دیا ان کو لنگر پکا لیا اتھ گیا جڑے زائرین آئے انہوں نے بانٹ دو وہ ٹھیک نہیں. بالکل گلے چ نہیں پڑے. میرے پیارے عزیزو میرے پیارے سنگیو اسی اللہ والیاں دے مزاراں تو فیض حاصل کرن دے قائل کہ اللہ والیاں دے مزار تے جاؤ تے فیض ملدا ہے. مگر اتھے جا کے کدی سجدہ نہ کریا. میرے حضور نے منع کر دیا فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا. میں اپنے سنی بچیاں دی خدمت وچ بھائیاں دی گزارش کراں گا بندہ ہوئے جڑا صرف مالک اگے جھکے باقی کسی اگے کیوں جھکے بھائی. اللہ پسند ہی نہیں کرتا بندہ کسی اور اگے جھکے. محبت جتنی مرضی کرو تسی اپنے ماں باپ نال محبت کیتی نا جنہاں دے اصالے ثواب واسطے اتنا بڑا تساں ایونٹ کیتا ہے یہ دا ثواب انہاں جائے. ہن جتنی تبلیغ ہو رہی ہے ذکر ہو رہا ہے جو کچھ ہوے گا دا ثواب مائسا بن جائے. تو طریقہ ہے نا. بندے سانو کوئی بندے وچ آندے نے کہ قبراں تسی پختہ کیوں بنا دے ہو قبر والے نے کی فائدہ ہے بھائی جی. قبر والیاں دے فائدے واسطے قبر پکی نہیں بنائے گے. داتا صاحب دے وصال نو صدیاں گزر گئی قبر کچی ہوندی تے لبدی کیوں ان پختہ اس تو بنایا ہے تاکہ پچھلیاں آن والیاں نسلاں نوں پتہ لگ جاتا ہے بھائی ایتھے امام حسن دا بیٹا ستا ہے تاکہ آ کے فاتحہ پڑھ دینا فائد حاصل کر. اے انہاں دے فائدے واسطے نہیں اسی اپنے بندیاں فائدے واسطے پکیاں بنائیاں کچیاں تے دادے دی قبر دا تانوں کو پتہ ہے نہیں نہ لبدی کیونکہ کچیاں زمین نال مل جاندیاں نے. بابیاں دیاں قبراں پکیاں اس تو بنائی دیاں نے کہ اگلیاں نسلاں نوں بھی پتہ لگدا جائے ایتھے اللہ دا ولی دفن ہویا. گھر دی وجہ ہے کہ سان لوڑ ہے بابیاں نہیں لوڑ. تو یہ ہے دین. اس نو یاد فرما لو بھائی صاحب. وہ یاد اس کو کرانے ہاں کہ اج کل زیادہ پرابلم سن اتنے تیار ہوندی کہ عورتاں بساں بھر کے ٹر جاندیاں. عورتاں بالکل نہیں جانا چاہیے عورتاں گھر رہنا چاہیے. عورت ضرورت دے تحت گھروں باہر جا سکتی ہے حکیم نو مل سکتی ہے ڈاکٹر نو مل سکتی ہے دم کرا سکتی ہے. یہ شریعت کی اجازت موجود ہے. اسی بھی دھیان لیکن میلیاں تے نہیں جا سکتی سنگاں تے نہیں جا سکتی. آپ کو سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ ناراض تے نہ ہو مہربانی ہے کیونکہ عورتاں 10-10 دیہڑے گھروں ٹر جاندے. انہاں نے دسیا کرو بھائی قرآن تے آندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تُساں اپنے گھراں وچ رہنا ہے مڑ تُساں باہر کیوں جاندیاں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ خواتین اسلام اپنے گھراں وچ رہو یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ اپنیاں چادراں نو اپنے چہرے نال پردہ کر کے اپنے گھراں وچ بیٹھیا کرو. عورت دا گھر رہنا اللہ نو بھی پسند ہے اللہ دے محبوب نو بھی پسند ہے شریعت نو بھی. آپ نو برکت ملے آپ نو خیر ملے. تو حضور سرکار دی دین وچ سب تو پہلا سبق توحید ہے وحدت. توحید پرست ہونا موحد ہونا توحید پرست ہونا یہ پہلا سبق. دوسرا سبق عاشق رسول ہونا. حضور دا غلام ہوئے تے عاشق رسول نہ ہوئے چس نہیں بنتا.
امتی وہ ہے جڑا اپنے نبی دا عاشق ہوئے. بھائی جی ایک گل سن لو تے پکا لو، جڑا نبی پاک دا عاشق ہو جائے ان دے اندر فرقہ نہیں ہوتا. فرقہ اس دل چی تھا بنائے ہے جتھے کچھ گنجائش باقی ہوئے تے جتھے عشق اپنا ڈیرا لا لے، فرقے دی کی مجال ہے کہ دے اندر داخلہ کر جائے. اپنے دل نو اپنے نبی دی محبت نال انج بھر دیو کہ فرقہ اندر داخل ہی نہ ہو سکے، گنجائش ہی نہیں، اندر یار دا عشق بھریا ہوا ہے. حضرت سلطان بہو بولے کہ آپ فرماتے ہیں اے تن یار سچے دا حجرا، اے تن یار سچے حجرا، دل وچ خاص محلہ آن الفی وچ وسوں کی تھی، میری ہوئی خوب تسلا آن الف. آپ پہلے ایک ترجمہ سماعت کرو. بابا جی فرما دے رہے ہیں کہ اے جڑا میرا جسم ہے نا، یہ میرے یار دا حجرہ ہے. اے تن یار سچے دا حجرہ، تے حجرے وچو دل وچ خاص تھاں ہے، دل وچ ڈیرا انہاں دا، دل وچ خاص محلہ ہو. آن الف وچ وسوں کیتی، میری ہو گئی خوب تسلا. بس وسے نکل گئے جدو یار دا پیار آ گیا، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، ہن وچوں بس وسے بھاگ گئے. آن الفی وچ وسوں کیتی، میری ہو گئی خوب تسلا. سب کچھ مینو پیا سنی وے، جو بولے ماں سولا ہو. درد مندہ اے رمز پچھاتی، بے درداں سر کھلا ہو. ہر کوئی تے نہیں نا چودھری واجد، ہر کوئی نہیں سیان سکتا بھائی، ایک کوئی رمز نو جان دے. تو جانے من پہلا سبق توحید یعنی اللہ نے ایک مننا، اور دوسرا اللہ دے نبی تے اپنے نبی نال عشق کرنا. اور یہ فقیر دی گل نوٹ کر لو، روڑا اندر ہونا چاہیے جنہ چر عشق نہیں، جدو اندر عشق آ جائے روڑے کٹ چھڑ. تو اگر آپ دین نو اعلیٰ درجے تے جا کے سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے نبی نال پیار کرے، اپنے نبی نال محبت کرو، اپنے نبی نال عشق کرو، اپنے نبی نال وفا کرو، اپنے نبی نال پیار کرو. حضور دی محبت دل وچ رکھو. وسوسے نہ آن دینا پھر خرچہ کیوں کی، پھر آکھے گا میں اپنے نبی تو ہر شے قربان کرنا سے تیار، میں اپنے نبی دی محبت ہر چیز قربان کرنا چاہتا، میں اپنے حضور دی محبت قربان. جملہ سنی اور یاد فرما لی. میرے نبی پاک سرکار ہجرت دی رات میرے پاک نبی سرکار اپنے
اجرے وچ پاک علی نو بلایا اور فرمایا علی تو پسند کرنا تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے. پاک علی عرض کردے نے سونیا میں پسند کرنا آپ نو کچھ نہ ہووے میری جان قربان ہو جائے. کیونکہ کافر تھڑا بیٹھے ہیں پنجابی زبان چنگا تے مکے دے کافر تھڑا بیٹھے ہیں انہاں حضور دے گھر نو چما پاسو گھیر لیا باج نکل کے جانا کہ نہیں تے بھائیا جدوں موت ہونی ہوئے نا اللہ فرمانے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بندہ لوہے دے برج بنا کے وچ بہ جائے نا پسے تو ہوا نہ لنگن دی گنجائش ہوئے تے فرشتے مڑ آ جانا تے جے مالک بچانا ہوئے نا تے آ جاڑا کی مکڑی دا اے دے اولے یار با کے نہیں ویکھن دیندا. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے مالک دی پسند ہے. فیصلہ ساڈی زندگی دا بندیاں نہیں کرنا باسا کدوں مرنا ہے یہ فیصلہ ساڈے مالک کیتا ہوا ہے. مالک چاہتے سن کہ اج میرے نبی سرکار دا اج چراغ نبوت جلے گا تو آپ نے فرمایا علی نال اللہ ویکھ دنیا نے وکھا دیتا بھئی اے نبی پاک نال پیار کرنے والے اپنی جان بھی پیشانی رکھ دے. علی تو پسند کرنا ہے یا رسول اللہ میں پسند کرنا میری جان قربان ہو جائے. ایک یار تو جان منگی ہے کھلا اعلان کیتا ہے مال لے کے آؤ تو سارے نہیں اینا کٹا ذبح کیتا ہے بیلیاں تو پیچھا کے ڈھیر سارے کھڑے بھی ہونے ایویں کہ نا بھائی اسی مال وچوں کچھ دینے ہاں وہ اس مرتبے دے عاشق ہے انہاں گھر دے سینے چادر بچھائی ہے تے کداں تے ہاتھ مار دے آئے بجے کوئی سوئی بھی نال اٹکی ہوئے تے اساں راہ نہیں دینی سائیاں جو منگے اور پیچھا کی رکھا سب کچھ لیا کے صدیق اکبر نے اپنی گڑڑی وچ بن کے رکھ کے سرکار دی بارگاہ چ لے آئے. کیوں اندر پیار ہا بارے دیگر اور آخری بار یہ عرض کر رہے ہیں جدو اندر پیار آ جائے پھر پاجی اور کسے شے دی گنجائش نہیں راندی مڑ ہر جگہ تو یار دسدا ہے. نبی پاک دے صحابہ چ حضرت ابو بکر تے عمر ایک مرتبہ بیٹھے بڑا مشہور حدیث پاک کے واقعہ ہے تے دو میں پھر پیر بھائی آئے تو گل ذہن وچ آئی کہ یار سرکار نو ساڈے کولوں وصال فرمایا اینے تیاڑے گزر گئے چلیے حضور دی کسے بیوی پاک دے گارے چ انہاں نہ کیے کہ جیڑی چیز حضور ورت دے آئے نا ورت دا سمجھو استعمال کر دے آئے او کوئی شے تے سان وکھاؤ جیڑی حضور دے نال لگ دی ہو. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی جیڑی شے حضور استعمال کر دے وہ سان کوئی شے وکھاؤ. اے پیار جے میاں صاحب فرمانے نے جنہ اکھیں میرا دل پر تکیا تے میں او اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تے ماہی ملیا ہونے آسا لگ پیاں. عزیزہ ندی وقار صحابہ پاک آئے جا الہ میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کھلائے نے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز استعمال فرما دیا وہ چیز دکھاؤ. فاخرجت لہو مرأتہو اما جی اندر گئے تھے حضور جڑا شیشہ ویندے آئے وہ شیشہ کڑ لے آندہ ہے. اما جی اندر گئے تھے حضور آئینہ حضور آئینہ بیکنا سنت ہے. ایک مرتبہ اما عائشہ دے اجرے آئینہ کوئی نہ تے حضور امامہ شریف بنے آنا تے گڑا پانی دا بریا سی انہا ڈھکن اٹھا کے وچو بیٹھیا بس یہی وجہ ہے. تے اماں جی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ نے ایڈی زینت دی کی ضرورت ہے تو اسی تیونجی بڑے سونے ہو. تے آپ نے فرمایا عائشہ جدو بندہ اپنے بھائیاں کو نکلے تو سنگار کر کے جانا چاہیے.
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, हजरत इमाम मालिक को बंदा को बूहा खड़काया ना, आप पूछते हैं किदे आए, जो उस आखना ना कि तुहाडे नाल काम है तो आपने बैठक का बूहा लाना, अंदर बहा लेना, गल सुननी, जवाब देना, टुट जाना। तो जो उस आखना जी कि मैं दीन समझना है, तो आपने फरमाया ठहर, आपने गुसल करना, कपड़े बदलने, खुशबू लगानी, इमामा शीप बनना, तो फिर आके फरमाना आ तेन हजूर की गल सुनावा। तो ये इतना आसान तो नहीं ना होंदा, मतलब जिवें तुसीं पट्ठे वढ़दे वढ़दे उरा आ जाओ तो दीन दसन लग। आलमे दीन की परसनैलिटी सारिਆਂ तो चंगी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तो पता लगना चाहिए रसूलुल्लाह दे दीन दा नौकर आ रहा। अजीज़ा ने मन हुजूर आईना तकदे सन, वो जेड़ा आईना हुजूर तकदे सन तो किड्डियां मुकद्दरां वाला शीशा है जेड़ा हुजूर दे चेहरे अगे आउंदा सी। साहबा पाक ने शीशा वेखिया है, शीशा वेंदे ने नाले रोंदे ने। पीर नसीर फरमाने ने इस वक्त मुझे ना छेड़े कशिशे लज्जतें दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं। मिलती नहीं किसी पहलू भी, मिलती नहीं दिल को किसी पहलू भी तसल्ली, लम्हात हुजूरी हैं कि तड़पाए हुए हैं। अजीज़ा नबी वकार क्या खूबसूरत लम्हात ने की लिखे साहबा पाक दी इस गल उते मुहद्दिसीन ने जदों अबू बकर ते उमर ने हुजूर दे इस्तेमाल वाला आईना वेखिया है ते विचों अपनी सूरत नजर नहीं आई, सरकार दी सूरत नजर आई है। उलमा फरमांदे ने दियां दो ही वजह ने, या ते शीशे ने हजूर दी सूरत पका लई आई, कोई अख वाला वेख्या ते विचों हुजूर दी सूरत नजर आउंदी आई, ते या फिर सहाबा इश्क दी उस मंजिल ते आए हुजूर दी जेड़ी चीज भी वेखना विचों सरकार नजर आउंदे आए। कोई होवे जेड़ा जुमले दा वजन कर सकदा होवे, जिदे कोल तरकड़ी होवे ते वजन कर सकदा होवे, जिदे कोल तराजू होवे ते तोल सकदा होवे। जिन्ना सहाबा नो हुजूर दे इस्तेमाल वाला आईना वेखिया विचों सरकार नजर आउंदे आए, उन्हां नूं हसन ते हुसैन वेखिया विचों क्यों ना सरकार नजर आउंदे होण। और ये वो नहीं जिन्ना दसिया कि हसन पाक दी ते सूरत ही हजूर नाल मिलदी है, हुसैन पाक दी ते सूरत ही मेरे नबी पाक, एक बिरा सर तो लैके सीने तक, एक सीने तो लैके कदमां तक, दोवें बिरा इकट्ठे खलोना तो हुजूर दी तस्वीर बन जाती है। जेड़े शीशा वेख के एडे राजी हुंदे आ, ओह इन्हां दोवां बिरावां नूं वेख के किड्डे राजी होणगे। अजीज़ा ने मन ये सबक सहाबा दा ही पढ़ाया होया है कि अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत आले भूल न जाना लोगों, देखना गैर। प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीजों, सबक इत्थे मुका। अल्लाह दी तौहीद, नबी पाक दा इश्क, सहाबा दी अकीदत और आले रसूल दी मुहब्बत, ये अपने दिल विच बिठा के रखना और रसूलुल्लाह दे दीन नूं याद रखना, भूलना ना। मेहरबानी फरमाया करो, मसीते जाया करो,
مسجد جایا کرو, مسجد دی آبادی دا خیال رکھیا کرو, مسجد نو آباد رکھیا کرو. 8ویں دن تیار ہو کے پہلا کپڑے شب صاف کروا کے خوشبو لگا کے جو میسر ہوئے جمعہ پڑھن کسی عالم دین پیچھے جاویا کرو. ساہ نکل دیا کوئی ڈل نہیں لگتی متے تسی اس گل تے ہو باجے میں صحیح ہاں تے میں ڈاکٹر کول جانا ہے. وہ بندہ بڑا کرما والا ہے جڑا 6ویں دن پہنا ایک دیہڑی اپنے پٹھے شٹھے بنا لے, اپنے کام مکا لے, تے 8ویں دن کام چھڑ کے نہا کے تیار ہو کے خوشبو لگا کے اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضری دیا کے. جڑے چودھری نہ ملو تو انہوں نہیں سیاندہ جی انہاں کول بھی جدو 6 مہینے بعد جاؤ تو آن دن 10 کی دے آیا کوئی تین کام ہی ہونا ہے ایویں کہ نا. تے پائیا جڑے روز مل دے انہوں نے پتا ہوں بندے پارٹی دے پکے نے. یہ تے چودھری نے تو اللہ ہے توجہ ہے وہ ساڈے دلاں دے راز جاندا ہے. پاجی حاضری لویندے رویا کرو اپنے مالک دے بوئے تے جاندے رویا کرو. تے جے تاب چڑھیا یاد کریے ہائے اللہ تے تو ان کی لگتا ہے موڑ اللہ سونے ان کو نہیں پتا ہونا بھائی تاب چڑھیا اس سے یاد پیا کرتا ہے. نہیں تاب چڑھیا یاد نہیں کری دا یہ نہیں آندا اس ویلے نہ کرے اس ویلے بھی کرنا چاہیے پر جس لئے صحت ہوئے اس لئے یاد کرنا پیار ہے. تو آپ تیار ہو کے جمعہ المبارک پڑھن جایا کرو جتھے تو ان لگے با فلانا عالم سونا جمعہ پڑھاندا ہے اتھے ٹر جایا کرو. 8ویں دن ویسے ساڈی پاکستانیاں دی مشہوری ہے بھائی جمعہ پڑھ دے. میں سعودی عرب گیا مختار صاحب اتھے البیک ریسٹورنٹ ایک بڑا مشہور ہے. میں دوستان دعوت دیتی کہ آؤ اتھے چلیے تے اتھے میں گیا تے ایک عربی میں ملیا اسے کہا ہاں مطلب پاکستانی وہاں پاکستانی مولوی صاحب نے. میں کہا جی میں پاکستانی. دیکھیں جی جیڑے تسی پاکستانی ہو تسی 8ویں دن جمعہ پڑھ دے ہو. میں کہا بھائی صاحب اے جڑے آ تواڈے کول ایتھے سعودی عرب آئے نا انہاں 8ویں دن چھٹی ہوندی ہے تاں جمعہ پڑھ دین ساڈے والے عید تے آوندے ہیں جنے ساڈے کول نے وہ عید تے تشریف لے آوندے. ہاں جی وہ بھی جے سیویاں جلدی لب گئیاں تے آ گیا نہیں تے مولوی صاحب نو ملیا کہ نہیں سودے چھڈاں پاجی یہ نہ کرو. یہ دین تو دوری دی علامت یہ شرم دا مقام کہ بندہ رب دا ہو کے او دی بارگاہ وچ 8ویں دن بھی حاضری نہ لوائے. یقین کرو آپ شروع تے کرو آپ نو مزہ آئے گا آپ نو لطف آئے گا زندگی دا ایک سکون آئے گا. اوے 8ویں دن تے اپنے محلے ہی چکو جٹ باہر نکلیا کرو. وہ کو بندہ ہے جڑا 8 دیہڑے ہی محلے وچ لگا چھڈے تے کماں وچ لگا چھڈے. میرے نبی پاک نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد تے آ کے انج ہوندا جویں مچھی پانی وچ آ گئی باہر تڑپتی پی ہوندی ہے وچ آوے تے سکون آ گیا. آپ جا کے دیکھنا 8ویں دن تیار ہو کے نہ آگے گیا عالم دین دی چند بڑا لمحہ بعد نہ سنیا ہویا تے اس لے گیا جس لے مکہن تے ہو. لیکن بہتر ہے کہ آپ بات سنیا کرو. جمعہ شریف پڑھیا لوگاں ملیا مسافہ کیتا اللہ دا دین تواڈے ذہن وچ رہے گا. محافل آہاں تسی پتہ نہیں کسے 3 مہینے بعد کسے 4 مہینے بعد کسے 5 مہینے بعد تسی محفل چاہے ہو کچھ اثر ایندا بھی تانوں ہوے گا. تواڈے ذہن وچ اس ویلے تے دین ہے کہ نہ اس ویلے تے کیفیت ہے یہ نہ کہ دین ساڈے اندر ہے. تو اگر تسی 8ویں دن جاندے رہو تے چارج ہوندے رہو گے بیٹری چارج ہوے کرے گی اور دین تواڈے اندر رہے گا. سگنل آؤن گے پیار رہے گا محبت رہے گی. مرنا تے ہے ہی مڑ مران گے تو سائیں قبر چ آ جانا کیا امتی آ گیا سارے. تو بھائی دین اپنے ذہن وچ رکھن واسطے جمعہ پڑھن جائے اذان سنیا کرو تو مسجد جایا کرو. اللہ تھن آباد کرے تواڈے گھراں آباد کرے. اللہ تھن فرقیاں تو بچائے تے اس سے دین تے رکھے جیڑا تواڈے ساڈے وڈکیاں دا دین آ. وما علینا